جہاں تک ڈپریشن کی بات ہے تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اثر اس کا تقریباً ایک جیسا سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جسے ہم بیہیورل شٹ ڈاؤن کہتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کی جو خوشبو ہے وہ ختم ہو گئی، اور یہ باقاعدہ وہ اس میں کھو سا جاتا ہے بندہ، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی شیل میں چلا گیا، اس پہ برا موڈ اس کے اوپر طاری ہو گیا۔ یہاں میں اس افسردگی کی بات نہیں کر رہا یا اداسی کی بات نہیں کر رہا جو روزمرہ ہم اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ہماری طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا ہمارے کسی عزیز کو حادثے کا سامنا ہوتا ہے، یا تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، یا ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسی سچویشن میں بے بسی کا بھی احساس ہوتا ہے، تو تھوڑی سی افسردگی ہوتی ہے۔ لیکن ڈپریشن کو ہم اس طرح بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ نفسیاتی ڈپریشن، جسے ری ایکٹیو ڈپریشن لوگ کہتے ہیں، اور اعصابی یا دماغی ڈپریشن جس کو اینڈوجینس ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ تو دماغ سے جو ابھرتی ہے ڈپریشن، یا دماغ سے اس کے ساتھ خیالات جو ابھرتے ہیں، تو یہ ذرا زیادہ سیریس قسم کی ڈپریشن ہوتی ہے۔ اس میں بڑے ایسے خیالات انسان کے اپنے بارے میں بہت ہی منفی ہو جاتے ہیں، ورتھ لیسنس فیل ہوتی ہے۔ لیکن جو مائنڈ سے ڈپریشن آتی ہے، جو شعور سے ڈپریشن آتی ہے، جو حالات سے ڈپریشن آتی ہے، جیسے آج کل مہنگائی ہے تو لوگ اس کی بھی ڈپریشن فیل کرتے ہیں، تو یہ تو بیماری والی بات نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ہمارا موڈ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی ایکشن کی ضرورت ہے۔ جیسے ڈپریشن بنیادی طور پر آپ کے بیہیورل پہلو کو شٹ ڈاؤن کرتی ہے، لیکن جب اپنے بیہیورل پہلو کو آپ ایکٹیو کر لیتے ہیں اور اپنے کام کاج میں کوتاہی نہیں کرتے اور متحرک زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر آپ میں انرجی ہے اور اگر آپ میں ول ہے اور اگر آپ کے ارد گرد سپورٹ ہے، تو اس سے آپ کی ڈپریشن بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ متضاد ہیں۔ ری ایکٹیو ڈپریشن ہوتی ہے وہ شدت میں اینڈوجینس ڈپریشن سے کم ہوتی ہے، یعنی جو نفسیاتی ڈپریشن ہے یہ دماغی ڈپریشن سے شدت میں کم ہوتی ہے، یعنی یہ مائلڈ یا ماڈریٹ ہوتی ہے۔ لیکن جو اینڈوجینس ڈپریشن ہے وہ ایک وجہ اس کو یہ قرار دینے کی کہ وہ اینڈوجینس ہے اور دماغی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اس میں شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ انسان کے اندر سے انرجی بھی چھین کے لے جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کی ول پاور جو ہے وہ کام نہیں کرتی، اور اس کو کیمیکل مدد چاہیے، اس کو ادویات چاہیے جو فوری طور پر اس کے اندر تبدیلی لائیں، کیونکہ اس میں اس کے جو خیالات ہیں، اس کا جو دماغ بولتا ہے وہ منفی باتیں بولتا ہے۔ اس کا جو دماغ ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ تم ورتھ لیس ہو، تم بالکل کسی کام کے انسان نہیں ہو۔ اسے بعض اوقات بچے کرتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی جاتی ماں باپ کی طرف سے، تو وہ ماں باپ کو اپسیٹ ہو کے یا اداس ہو کے یا ڈپریس ہو کے دکھاتے ہیں، جیسے بکری جیسا منہ بنا لیتے ہیں، تو ماں باپ جب دیکھتے ہیں تو وہ ان کی بات مان لیتے ہیں یا ان کو وہ چیز لے کے دیتے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے۔ تو اس سے مراد ہے آپ کی کہ پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے جب آپ ریوارڈ کرتے ہیں کسی بیہیویئر کو۔ سو انیشیلی یہ آبزروڈ بیہیویئر ہے، اور پھر یہ کلاسیکل کنڈیشننگ کی فارم اختیار کر لیتا ہے کہ آپ نے ایک بیہیویئر آبزرو کیا، اس پہ ایکشن لیا، آپ کو ریوارڈ مل گیا تو آپ کو لگا یہ ٹھیک ہے تو میں نے یہ دوبارہ کرنا ہے، اور اگر کسی چیز پہ ہمیں ریوارڈ نہیں ملتا یا ہماری کوئی نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس سے دور جاتے ہیں۔ اب 8-10 سال کے بچے کو بھی ڈپریشن دیکھنے میں آتی ہے، اور جتنی یہ جو دماغی بیماریاں ہیں اور نفسیاتی بیماریاں ہیں، ود دی پیسیج آف ٹائم میں نے پچھلے بہت سے سالوں میں دیکھا ہے کہ یہ اب نچلی عمر میں ہو رہی ہیں۔ گھر میں بھی کوئی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے، اس بچے کے ماں باپ کے درمیان کوئی ایسی چک چک ہو سکتی ہے جس سے کہ بچہ یہ فیل کرنے لگے کہ میرے ماں باپ زیادہ عرصے تک اکٹھے نہیں رہیں گے، اور ان سوچوں کے ہوتے ہوئے جب وہ صبح کا آغاز کرتا ہے اور وہ اسکول کی طرف جاتا ہے تو وہ اسکول میں بھی دیکھنے میں وہ ڈپریس نظر آتا ہے، جبکہ اس کی جو ڈپریشن کی وجوہات اسکول میں نہیں ہیں، گھر میں ہیں۔ اچھا، وجوہات چاہے اسکول میں ہوں یا گھر میں ہوں، جب تک بچہ ڈپریسڈ ہے تو وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ کوپ نہیں کر پائے گا، اور اس کو مار پیٹ کر کے یا پش کر کے یا کوئی تکلیف دے کے
یا مجبور کر کے اگر آپ پڑھائی کی طرف لائیں گے تو اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ ڈپریشن کی ایک قسم جینیٹک ان نیچر بھی ہے جو کہ انڈوجینس ہوتی ہے، اور اس کا تعلق بیرونی حالات سے یا آپ کے ارادوں سے یا آپ کی سوچوں سے کوئی خاص ہوتا ہی نہیں، تو استثناء تو کوئی نہیں ہے۔ پروبیبلٹی کی بات، پرابیبلٹی ہے کہ جو بندہ خوش رہتا ہے تو ڈپریشن اس سے دور رہے گی، لیکن جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ ان خاص حالات میں میرا خوش رہنا نہیں بنتا، تو یہ ہے وہ بندہ جو خسارے میں رہے گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس حالات میں میں اگر خوش نظر آؤں گا تو یہ کوئی بہت ہی بری بات۔ ہمیں یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اب چونکہ معاملات سارے سیٹ ہو گئے ہیں، یا جب معاملات سیٹ ہو جائیں گے تو دین وی ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر۔